الزام یہ لگایا جاتا ہے آپ کے اوپر، سمیدین کے اوپر، کیونکہ ان کو بھی روکا گیا تھا باہر جانے سے، کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے ازائلم کلیم کریں گے؟ یہ ازائلم والا چکر کیا ہے؟ دیکھیں، مختلف مرتبہ مجھے جب بھی نیگوسیشنز پہ ہم بیٹھتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسائلم لیں، لیکن ہم اسائلم بالکل بھی نہیں لیں گے۔ ہم باقاعدہ طور پر اپنی تنظیم میں اور بلوچستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک بلوچستان کا نوجوان بلوچستان میں بیٹھنے کا فیصلہ نہیں لے گا۔ ہم بالکل ہر قسم کے اسائلم کے، اس اسائلم کے خلاف ہے۔ یہ بنایا گیا ہے اسی طرح کے نوجوانوں کو جو ہے نا اس طرح مایوس کیا جائے کہ وہ اپنے زمین کو چھوڑ کر اسی تبدیلی لانے کے بجائے وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اور بلوچستان میں فورتھ شیڈول میں آپ لوگوں کے ساتھ گوادر میں راجی مچی میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو ہراساں نہیں کریں گے، آپ کے کارکنان کو جو ہے وہ ہم تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود فورتھ شیڈول میں آپ کے کارکنان کے، یا جو آپ لوگوں کے ساتھ راجی مچی میں شریک تھے، ان کے نام فورتھ شیڈول میں آ گئے ہیں، یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، یہ وہ انتقامی کارروائی ہے اور یہ ایک انکمپیٹنسی بھی ہے، کیونکہ جب ہم بیٹھے تھے صوبائی اسمبلی کے وزراء کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ میک شور کرایا تھا، اور سب سے بڑی بات فورتھ شیڈول سے پہلے جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ راجی مچی کے دوران تمام ایف آئی آر کواش ہو چکے ہیں، وہ اس نوٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سیشن کورٹس میں۔ اور وہی جو پارٹیسپینٹس ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر کیا گیا تھا، مسنگ پرسنس فیملیز، ان کو اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی انکمپیٹنسی ہے، اور جو گوادر میں جو نیگوسیشنز ہوئے تھے وہ بالکل ان کی طرف سے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ اور جو فورتھ شیڈول ہے اس میں بی وائی سی کے مرکزی ذمہ داران صبغت اللہ شاہ جی کا نام ڈالا گیا ہے، ہماری فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جیسے میرے فیملی میں میرے بھائی کا نام ڈالا گیا ہے فورتھ شیڈول میں، صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے۔ اور اب فورتھ شیڈول کو بھی ہم نے بلسان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کو بھی ہم لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھتے ہو، مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہو، تو آپ خود دیکھیں کہ اتنا آپ اس کو اہم مسئلہ نہیں کہہ سکتے بلوچستان کا، یہ راجی مچی سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا۔ آپ لوگوں نے وائلنس یوز کیا، وائلنس کے بعد ہم بیٹھے مذاکرات کے لیے، لیکن اس مذاکرات پر عمل درآمد کس نے کیا؟ مذاکرات کی جو آفر دے رہے ہیں جو لوگ، ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکیں؟ دیکھیں، ہم یہی سوال ان سے پوچھتے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو آپ سب سے پہلے مذاکرات تک چیزوں کو لے ہی کیوں جاتے ہیں؟ اپنا وائلنس کا جو اپروچ ہے اس کو چینج کر لیں۔ جب آپ اس اپروچ کو چینج کریں گے تو مذاکرات تک بات پہنچے گی ہی نہیں۔ ہم تو بیسکلی جو یہ ریزسٹنس ہو رہی ہے بلوچ عوام کی طرف سے، وہ آپ کی وائلنس کی اپروچ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ جس طریقے کار سے ہمارے ماسز کو ڈیل کر رہے ہو، دس از ناٹ دا وے۔ آپ نے صرف ہم سے ہماری زمین نہیں چھینی ہے، آپ نے ہمارے وسائل نہیں چھینی ہے، آپ نے ہم سے ہمارا انسانیت چھینی ہے۔ ہمارا ہر شخص جو ڈی ہیومنائزیشن آپ نے کی ہے اس کے خلاف ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم ایز اے انسان دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایز اے انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے کار سے آپ نے جو ایک ریسزم لگائی ہوئی ہے کہ ایک بلوچ کو اس کی آئیڈینٹی کی بنیاد پر اس کی آئیڈیالوجی کو آپ بالکل سائڈ کر دیں۔ اب بیڈا ایکٹ ہے، بیڈا ایکٹ کیا ہے؟ 1500 وہ ملازمین جو آپ کی حکومت کو چلا رہے ہیں، جو سیکریٹریٹ کو میں نے چلا سنا رہے ہے کہ ہیں۔ ایس ایچ او کا نام بھی تھا ان میں، جو خود جا کے وہاں پہ تاڑے جی بالکل، اور فورتھ شیڈول میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو جو آپ کی انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، بلوچ نام ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ آخری ایشو پہ بات کروں گا، مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آج کی خبر ہے کہ 5 سے 8 کے درمیان کیسز آئے ہوئے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے وہ لاپتہ ہوئے۔ دیکھیں، کراچی سے 9 اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا ہے، ان میں سے ایک کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے، ایک وندر سے ان کو اغوا کیا ہے، باقی 8 کراچی سے اغوا ہوئے ہیں، جبری گمشدہ ہوئے ہیں، اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا، جو ہیڈ لائن میں آتا ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر بات کری، ان کے خلاف تو نوٹس پہ نوٹس جاری ہوتا ہے، لیکن جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کرتا۔ وہ مائٹی مطلب لارڈز ہے جن کا نام لینا بھی یہاں پہ گناہ قرار دیا جاتا ہے، اور کہاں گناہ قرار دیا جاتا ہے؟ عدالتوں میں۔ ریاست کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ مجھے یاد ہے جب کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں آپ لوگ وہ مسنگ پرسنس کی جو لاشیں لے کے جانے گئے تھے، تو آپ لوگوں سے ایک فارم فل کروایا گیا تھا کہ آپ لکھے یہ دہشت گرد تھے، یہ ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے وہاں پہ؟ جی دیکھیں، میرے خیال سے جو پہاڑوں پر جانے والے لوگ ہیں، نہ ان کے لواحقین آ کر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو بازیاب کریں، نہ ہی وہ ان کی تنظیمیں بولتی ہیں۔ یہ وہ کامن انوسنٹ لوگ ہیں جن کو آپ دن دیہڑے لے کر جاتے ہیں۔ مطلب جبری گمشدگی پر اب کوئی بحث باقی ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کے کیپٹل میں ہو رہا ہے۔ اس میں آپ سندھ میں جا کر دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسنس کی کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور ایویڈنسز ہیں، موجود ہے۔
آپ کے اداروں نے آپ کے قومی اسمبلی سے ہی لوگوں کو اٹھا کر اغوا کر لیا ہے. تو اس پر اگر آپ جتنے جسٹیفیکیشنز دیں تو بالکل غلط ہے. اگر اس طریقے کار سے کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ریاستی پروپیگنڈا کو بڑھانے کا، ریاستی بیانیہ کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ میرے خیال سے ایکسپوز ہو چکا ہے. آخری سوال، آپ کے پاس کتنی تعداد ہے آپ بی وائی سی کے پاس بلوچ مسنگ پرسنس کی؟ دیکھیں بی وائی سی نے ابھی فارملی جو ڈیٹا کلیکشن کیا ہے 1 سال سے، تو ہم اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد اس وقت ہمارے پاس تقریباً 5000 کے قریب ڈیٹا ہے، اور وہ اوور آل ڈیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری تنظیم ابھی بنی ہے. تو اس پر جو ریئل ڈیٹا ہے وہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس اور دوسرے اداروں کے پاس ہے. بہت شکریہ.